أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج جو میرا خطبہ ہے اس کا موضوع ہے عظیم و شان پیشگوئیوں کی تکمیل سے پہلے درمیانی مدت میں ان کی تجدید ان کی عظمت اور شان و شوکت کو دوبالا کیا کرتی ہے۔ خاکسار نے آج خطبہ جمعہ میں عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب اور ان کے چند قادیانی دوستوں کے سوال ہیں۔ ان کے سوالوں اور ان کے جوابات کا میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن پہلے میں تمہیداً کچھ دیگر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 128، 129 اور 130 میں فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ فَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحکیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک فرما بردار جماعت بنانا، اور ہمیں
ہماری عبادتوں اور قربانیوں کے طریقے بتا اور ہم پر توبہ قبول فرماتے ہوئے توجہ فرما۔ یقیناً تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور تو انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یعنی ان کا تزکیہ کرے۔ یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، 4000 سال قبل خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی یہ دعائے ابراہیمی ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ کون تھا؟ یعنی وہ کون سی برگزیدہ شخصیت ہے جو اس ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بعد ازاں ثابت ہوئی؟ سامعین اکرام، آپ سب کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باب کے وجود میں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے کو ظاہر فرمایا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے کے طور پر موعود نبی ظاہر ہوا تھا، یہ آج سے 1500 سال پہلے مکہ میں مبعوث ہوئے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کے حضور اس موعود نبی کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد تقریباً 2500 سال پہلے 2500 سال بعد یہ موعود نبی مکہ میں ظاہر ہوئے، مبعوث ہوئے تھے۔ سامعین کرام کو واضح رہے، میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب کی دنیا میں 2 ابراہیم ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اول ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ جو دعا کی تھی اللہ کے حضور ایک موعود نبی کے لیے، جس کی میں نے سورۃ بقرہ کی آیات میں تلاوت کی ہے، اور دوسرا ابراہیم جو ہے وہ حضرت مرزا غلام صاحب ہیں جو 1 صدی قبل دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے بارہا آپ کو ابراہیم کہہ کر پکارا تھا، میں صرف یہاں پر ان کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جس میں آپ صاحب فرماتے ہیں: میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم اول کی دعا کے نتیجے کے طور پر جو موعود نبی آج سے 1500 سال پہلے مکہ میں مبعوث ہوا تھا وہ بانی اسلام تھے، وہ خاتم النبیین تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ واحد نبی تھے جس کے متعلق اللہ نے اس کے الہامی کلام میں فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، میں نے تجھے تمام دنیا کی طرف بھیجا ہے، تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے الہامی کلام میں یہ نہیں کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام تھے، اور ابراہیم ثانی جس کی میں نے ابھی ذکر کیا ہے حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا کا جو نتیجہ ہے وہ پیش گوئی مجھ سے موعود ہے، 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی ہے۔ ابراہیم ثانی کی دعا کا نتیجہ جو ہے نشان رحمت اور ذکی غلام کے طور پر آپ رسم کو بخشا گیا تھا۔ دراصل یہ وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی تھی جس کی ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام صاحب پر تجدید ہوئی تھی، دہرائی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو ابراہیم ثانی علیہ السلام کو نشان رحمت ملا، ذکی غلام ملا، دراصل وہ جو اسلام ہے، دین اسلام ہے، یا بانی اسلام کی عظمت کو دنیا میں دوبالا کرنے والا شخص ہے۔ اور دین اسلام جو 1500 سال پہلے مکہ میں جس کی بنیاد رکھی تھی بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص ابراہیم ثانی کی جو دعا کا نتیجہ ہے وہ اس دین اسلام کی غلبہ اور فتح کا موجب بننے والا ہے آئندہ زمانے میں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابراہیم السلام کی دعا انہوں نے کی تھی خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے، تورات میں بھی اسی موعود نبی کا اس طرح حضرت موسیٰ صاحب کو الہام ہوا تھا ان کی تورات میں، جیسا کہ کتاب استثناء باب 18 آیات 15، 16، 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس سے حساب لوں گا۔ سامعین کرام، ابراہیم اول علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں مبعوث ہونے والے موعود نبی جو تھا آئندہ زمانہ میں، یہ توریت میں حضرت موسیٰ السلام پر یہ الہامی کلام جو نازل ہوا تھا اسی کی تجدید ہوئی تھی۔ وہی موعود نبی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم اول علیہ السلام نے دعا کی تھی، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا یہ نشان بن گیا یا اللہ نے بنا دیا۔ یہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں موعود نبی کے متعلق، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تیری مان میں نبی برپا کروں گا، وہ تیرے بعد برپا ہوگا۔ تو اس طرح یہ جو موعود نبی کی پیشگوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا نشان بھی بن گئی۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسی پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی آزمائش کا ایک ذریعہ بنا دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، یہودی تھے، ان کی آزمائش کی یہ پیشگوئی ہے موعود نبی کی، اس کی وجہ بن گئی۔ اور اسی موعود نبی کے متعلق سامعین کرام اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یہ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ دیکھیں یہ وہی جو توریت میں پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، وہی ابراہیم علیہ السلام کی وہ پیش گوئی ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے حضور کی تھی۔ تو اسی پیش گوئی کے متعلق یہ قرآن کریم میں سورۃ مزمل کی آیت نمبر 16 میں یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی موعود نبی کا ذکر فرما رہا ہے کہ اے مکہ والو تمہاری طرف وہی مسیلے موسیٰ علیہ السلام میں نے بھیجے ہیں، مبعوث کیے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام میں انجیل نیا عہد نامہ جو ہے اس کا جو یوحنا کتاب ہے اس کے باب نمبر 14 سے میں آیت نمبر 25، 26 اور 30 میں پڑھوں گا۔ اس میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ان کا الہامی کلام ہے، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی تعریف ہو چکی ہے، انجیل میں ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو باتیں ان کی ہیں جو انہوں نے اپنی امت کو فرمائی تھیں، اپنے حواریوں کو کہی تھیں۔ تو سارا 100% تو جھوٹ نہیں ہے، بہرحال بعض باتیں صحیح بھی ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے تبدیلی بھی کر لی ہے۔ بہرحال ان آیات میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کی، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اگلی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ یہ میں نے ابھی کہا ہے نیا عہد نامہ یوحنا کی کتاب جو ہے اس کے باب نمبر 14 میں یہ 25، 26 اور 30 جو آیات ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں۔ یہ ان آیات میں جس نبی کے متعلق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم صاحب نے پیش گوئی فرمائی ہے اپنی امت کے آگے، یہ وہی پیش گوئی ہے جس کا توریت میں حضرت موسیٰ صاحب پر الہام ہوا تھا۔ وہی موعود نبی ہے، اور یہ وہی موعود نبی ہے جس کی حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام آگے پیشگوئی فرما رہے ہیں، جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے جس کے لیے دعا کی تھی۔ یہ وہی ایک ہی شخصیت ہے، اس کی پیشگوئی مطلب کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر الہامی کلام جو نازل ہوا اس میں تجدید کی گئی، اس میں دہرائی گئی، پھر بعد ازاں
یعنی یہودیوں کا بنی اسرائیل میں جو آخری نبی ان کا گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس پر جو الہامی کلام نازل ہوا اس میں بھی پھر اسی موعود نبی کی تجدید اس طرح اللہ نے فرما دی کہ اس نے اپنی امت کو کہا کہ اس طرح کر کے یہ نبی آئے گا، ابھی جو میں نے یاد پڑھی ہیں کتاب یوحنا کی۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں کچھ تجدید تحریف ہو چکی ہے انجیل میں یا توریت میں، لیکن بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی جو پیش گوئی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنے امت کے آگے رکھ رہے ہیں، اس کا قرآن کریم کی سورۃ صف میں بھی ذکر ہے۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے، اور ایک عظیم رسول کی خوشخبری دیتے ہوئے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ ان کے پاس آیا، یعنی 1500 سال پہلے مکہ میں جب اس احمد اور اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ میں، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا کھلا جادو ہے، یعنی عیسائیوں نے یہی باتیں کہیں اور یہودیوں نے یہی باتیں کہیں۔ سامعین کرام، انجیل کی کتاب میں مذکورہ آیات جو ابھی میں نے پڑھی ہیں کتاب یوحنا کی، اور اسی طرح سورۃ صف کی آیت نمبر 7 میں دوبارہ اسی موعود نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تجدید ہوئی ہے، جس کی پیش گوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اول نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی اور پیش گوئی کی تھی کہ آئندہ زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ موعود نبی اس کو ظاہر فرمائے گا اسی قوم میں، یعنی وہ قوم کیا تھی؟ وہ حضرت اسماعیل السلام کی ہی آگے اولاد تھی، حضرت ابراہیم السلام کی ہی آگے اولاد تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس موعود نبی کی بعثت کا وعدہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی تجدید فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں، الہامی کلام میں، سامعین کرام، ایک تو حضرت ابراہیم السلام کی اس پیش گوئی کی تجدید ہو گئی جس کی پہلے توریت میں تجدید ہو چکی تھی، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا نشان اللہ نے اس پیش گوئی کو بنایا، جو ابھی میں نے پڑھی ہیں آیات سورۃ صف کی اور کتاب یوحنا کی میں نے یاد پڑھی ہیں۔ اس میں جس پیش گوئی کا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم سامنے آگے امت کا ذکر کیا آپ نے کیا گئے، تو اس پیش گوئی کو یہ وہی موعود نبی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم صاحب نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت۔ تو یہ پیش گوئی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا نشان بھی اللہ نے بنا دیا۔ اور تیسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ اسی موعود نبی کی پیش گوئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کر کے اس کی امت کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں سامعین کرام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موعود نبی کی پیش گوئی کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تجدید ہوئی تھی، یا جو توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو کر اس کی تجدید ہوئی تھی، کیا یہ پیشگوئیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اس موعود نبی کی پیشگوئی کی جو کوئی ویلیو نہیں تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ
یہودی جو تھے حضرت موسیٰ السلام پر نازل ہونے والی اس موعود نبی کی پیشگوئی کو اپنے اسرائیل میں، بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بوقت ظہور، بوقت بعثت اس موعود نبی کو بنی اسماعیل میں ظاہر فرما دیا۔ اسی طرح عیسائی جو تھے اپنے نبی حضرت عیسیٰ السلام کی اس موعود نبی کی پیشگوئی کو اب وہ بھی بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ وہ مکہ میں 1500 سال پہلے بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرما دیا۔ یہ جو پیشگوئی ہے جس کا تورات میں ذکر ملتا ہے، ابھی میں نے وہ پڑھی ہے، تورات کی وہ متعلقہ آیات جو ہیں، اس پیشگوئی کے متعلق حضرت مرزا غلام حسن اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 133 تا 136 پر فرماتے ہیں، یعنی یہ وہی پیشگوئی ہے جو حضرت موسیٰ السلام پر نازل ہوئی، اور آگے حضرت موسیٰ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے یہودی جو امت تھی ان کے آگے رکھی تھی۔ اس کے متعلق حضرت مرزا السلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخفا اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس عہد کا مصداق ہوتی ہیں کہ یذل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح کی نسبت بعض بائبل کی پیشگوئیوں میں یہ درج تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا، لیکن چونکہ مسیح غریبوں اور مسکینوں کی صورت پر ظاہر ہوا، اس لیے یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور اس رد اور انکار کی وجہ صرف الفاظ پرستی تھی کہ انہوں نے بادشاہت کے لفظ کو فقط ظاہر پر محمول کر لیا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی تورات میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی درج تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا تا کروڑ ہا آدمی ہلاکت سے بچ جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا۔ اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرائے میں یا استعارہ کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے، اور استعارات سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ آج کل جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کا حال ہے۔ وہ بھی پیشگوئی مسلم موعود میں جو ذکی غلام بخشا گیا حضرت مرزا صاحب السلام کو، نشان رحمت بخشا گیا، وہ بھی صرف حضرت مرزا صاحب کی اولاد میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ مرزا صاحب کی اولاد میں لڑکوں میں سے نہ ہو۔ یہ مسئلہ وہی یہودیوں والا جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کے آگے بھی وہی مسئلہ درپیش ہے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے، بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے، جیسا کہ آج کل جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء یا نظام کا اس عاجز اور میری جماعت کے ساتھ دشمنی اور اناد اور بغض اور کینہ کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح ہو چکا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے ظاہری الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ سامعین کرام، تورات میں کتاب استثناء باب 18 کی آیات نمبر 15، 16، 18 اور 19 میں
حضرت موسیٰ السلام کی جس موعود نبی کی خبر دی گئی تھی، یہ وہی موعود نبی ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصداق تھے، جو ابراہیم اول علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے۔ توریت کی مذکورہ آیات میں اسی موعود نبی کی پیشگوئی کی تجدید کی گئی تھی۔ بعد ازاں پھر اسی نبی کی موعود نبی کی تجدید حضرت مسیح عیسیٰ ناصری علیہ السلام کے الہامی کلام میں تجدید ہوئی۔ چونکہ یہ موعود نبی اسماعیل علیہ السلام میں پیدا ہوا تھا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشگوئی حضرت ابراہیم صاحب نے جو آج سے 4000 سال پہلے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی، اور دعا کے نتیجے میں اللہ نے پھر ایک موعود نبی کا نازل کرنے کا پیشگوئی فرما دی، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ موعود نبی بنی اسرائیل میں نہیں اللہ نے ظاہر فرمایا بلکہ بنی اسماعیل میں ظاہر فرمایا، تو اس سے جیسے کہ یہودی جب آسم مبعوث ہوئے تھے ضرور کہتے ہوں گے، جیسے آج قادیانی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو موسیٰ السلام کا جو پیشگوئی نازل ہوئی تھی اس کی ویلیو کو ختم ہو گئی، یہ تو بے فائدہ تھی۔ وہ بھی ضرور کہتے ہوں گے مکہ میں اس وقت، کیونکہ اللہ نے اپنے ارادے کے مطابق اس کو بنی اسرائیل میں اس نبی کو موت کو ظاہر فرمایا، نہیں فرمایا بنی اسرائیل میں، جبکہ حضرت موسیٰ السلام کی امت اس کو بنی اسرائیل میں ڈھونڈتی رہی۔ ایسے ہی عیسائی جو انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ یہ تو پیشگوئی عیسیٰ السلام کی بالکل بے فائدہ نکلی، اس کی تو ویلیو نہیں، وہ ویلیو ختم ہو گئی، انہوں نے کیا پیشگوئی کی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو باتیں یہ ہیں کہ یہ المیہ آج کل جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کا بھی ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے پھر رہے ہیں کہ اگر یہ شخص جو موعود مسلح ہے یا نزول مسیح عیسیٰ بن مریم جو پیشگوئی کا مصداق ہونے والا بندہ ہے، اگر وہ میرا صاحب کا لڑکا نہیں، تو وہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی تو پھر اس کی تو ویلیو ختم ہو گئی، میرا صاحب سام تو پھر چلہ میں کچھ بھی نہ ملا ان کو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں عزیزم محمد نصر اللہ صاحب کے سوالوں کی طرف۔ آپ اپنی 12 نومبر 2016 کی ای میل میں جو انگلش میں آپ نے لکھی ہے مجھے، تو میں اس کا ترجمہ میں نے کر لیا ہے، وہ میں ترجمہ پڑھوں گا تاکہ وقت بچے گا، اور لوگ عام چونکہ زیادہ تر اردو سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو عزیز محمد نصر اللہ صاحب اپنی 12 نومبر 2016 کی ای میل میں خاکسار کے نام لکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، آپ یہ ان کے بالکل بین ہی ان کا جو سوال ہے ان کے بھیجے ان کا ترجمہ ہے یہ، وہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ذکی غلام یا مجھ سے موعود وہی شخص ہے جس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، مطلب ہے کہ مسیح ابن مریم۔ آپ کی تحریروں اور موجودہ تازہ ترین خطبہ سے واضح ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے جس ذکی غلام یا مجھ سے موعود کی پیشگوئی کی ہے وہ وہی جیسس مسیح ابن مریم ہے۔ اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرزا صاحب علیہ السلام کی پیشگوئی ایک ہی بن جاتی ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر مرزا صاحب کی پیشگوئی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہی پیشگوئی پہلے آسم نے فرمائی ہوئی ہے، لہٰذا مرزا صاحب نے وہی پیشگوئی کی جو پہلے ہی کی جا چکی ہے، لہٰذا مرزا صاحب کی پیشگوئی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور انہوں نے 40 دن کے چلہ میں کچھ بھی نہیں پایا۔ آپ کے مطابق اگر جیسس اور مسلم موعود ایک ہی شخص ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہ دیا سوائے اسی شخص کے جس کی پہلے پیشگوئی کی جا چکی تھی اور لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عزیزم محمد نصر اللہ صاحب، یہ جو آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں یا سوال اٹھا رہے ہیں، میں اسی سے میں آپ کو جواباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ موعود نبی کی پیشگوئی جو حضرت ابراہیم صاحب کی دعا کے نتیجہ میں آپ علیہ السلام کو 4000 سال پہلے بخشی گئی تھی، اسی موعود نبی کی پیشگوئی کی تجدید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الہامی کلام میں ہوئی تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اسی موعود نبی کی پیشگوئی کی تجدید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہامی کلام میں بھی ہوا، 2 دفعہ تجدید اس کی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جس موعود نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کلام میں تجدید ہونے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کی اہمیت بڑی تھی اور اس کی شان و شوکت دوبالا ہوئی تھی، کم نہیں ہوئی تھی۔ بین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے
جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی اپنی امت کے آگے رکھی تھی، 1400 سال کے بعد اسی پیشگوئی کا محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام پر نازل ہونے سے پیشگوئی مسلم موت کی اہمیت کم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی اہمیت بڑھی اور اس کی شان دوبالا ہوئی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بخشا گیا ہے موعود نبی کی پیشگوئی جب موسیٰ السلام پر نازل ہوئی، عیسیٰ السلام پر نازل ہوئی، تو دونوں دفعہ اس پیشگوئی کی اہمیت بڑی تھی، اس کی شان و شوکت بڑی تھی، کم نہیں ہوئی تھی۔ عام پیشگوئیاں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں وہ دہرائی نہیں جاتی، عظیم و شان پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عظیم و شان لوگوں کو مبعوث فرماتا ہے اس دنیا میں اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے یا اپنے بندوں کی آزمائشوں کے لیے، یا خاص وہ نشان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اس قسم کی عظیم و شان پیشگوئیوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی تجدید بھی کروایا کرتا ہے۔ تجدید کروانے سے یا ان پیشگوئیوں کو دہرانے سے جو ان پیشگوئیوں کے مصداق ہوتے ہیں ان کی شان دوبالا ہوتی ہے، اور جن پر وہ نازل ہوتی ہیں یعنی تجدید ان کی ہوتی ہے، ان کی صداقت کا بھی وہ پیشگوئیاں نشان بن جاتے ہیں، اور وہ پیشگوئیاں ایک اس رنگ میں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے دنیا کے آگے تا دنیا ہلاکت سے بچے ان پیشگوئیوں پر کے مطابق ظاہر ہونے والوں پر ایمان لا کر۔ تو دوسری بات یہ یاد رکھیں سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی موعود نبی کی پیشگوئی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہامی کلام میں اس کی تجدید ہونا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی کھلی نشانی تھی اپنے اپنے زمانے میں۔ بین ہی پیشگوئی مسلم ہو جو حضرت مرزا صاحب السلام پر نازل ہوئی ہے، یہ پیشگوئی آپ علیہ السلام کی صداقت کا نشان تھی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موعود نبی کی پیشگوئی کی توریت اور انجیل میں تجدید کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی سخت آزمائش کی تھی۔ وہ بیچاری بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے۔ آج جو بیماری جماعت احمدیہ قادیان کو لگی ہوئی ہے، لوگوں کو لگی ہوئی ہے، وہ میرا صاحب کی اولاد میں وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اس مسلم موعود کو، جبکہ پہلے یہی معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ساتھ ہو چکا ہے، وہ ٹھوکر کھا چکے ہیں۔ میرا صاحب نے تو فرمایا، جو ابھی میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہے، کروڑہا لوگ ہلاک ہو گئے اس پیشگوئی کی وجہ سے جو موسیٰ السلام پر نازل ہوئی، جو عیسیٰ السلام پر نازل ہوئی تھی، اسی موعود نبی کی پیشگوئی جو حضرت ابراہیم السلام کی دعا کے نتیجے میں ملی تھی ان کو۔ تو یہی معاملہ آپ لوگوں کا ہے، آپ وہی اعتراض کرتے پھر رہے ہیں، آپ وہی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں جو پہلے یہودی اور عیسائیوں نے کھائی ہیں۔ تو یہ پیشگوئی میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ آسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی ہی پیشگوئی ہے، جس کا حضرت مرزا صاحب السلام پر، محمدی مریم پر بطور نشان رحمت، بطور ذکی غلام اس کی تجدید ہوئی ہے۔ وہ وہی شخص ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ لیکن اس تجدید میں یاد رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب السلام کے جو ماننے والے ہیں، جو اس کی جماعت ہے، اس کی سخت آزمائش اور اس کی ابتلا ہے ان کے لیے۔ سب سے پہلے تو حضرت مرزا صاحب السلام کی اولاد کے لیے ابتلا ہے یہ۔ وہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے 1904 میں ایک لڑکی کا دعویٰ بھی انہوں نے کر لیا، اور 73 یوم مسلم موعود منائے جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اپنے الہامی کلام میں جو مرزا صاحب السلام پر نازل کیا کہ میں نے تو بطور جسمانی لڑکا یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام حضرت مرزا صاحب السلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص نشان رحمت یا ذکی غلام اگر مرزا صاحب السلام کا کوئی لڑکا نہیں، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب السلام کو کوئی چلہ میں کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کا وہی حال ہے جو یہودیوں کا تھا، جو بنی اسرائیل میں سے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ آپ بھی اسی طریقے سے مرزا صاحب السلام کی اولاد کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی آپ پرستش کر رہے ہیں مرزا صاحب کی اولاد کی، جبکہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہیں۔ وہ خدا کی پرستش، خدا کے کلام کی پرستش، خدا تعالیٰ جس طرح پیشگوئیوں کو ظاہر فرمائے اس کی پرستش کرنی ضروری ہے، انسانوں کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، نہ کہ اپنی خود ساختہ تمنائیں جو ہیں انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ان کا انسان کو پیروی کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان اپنی خواہشوں کی ہی پیروی کرنا شروع کر دیں یا کرتے چلے جائیں تو وہ تو پھر سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ پیشگوئی کے معاملے میں اپنے خود ساختہ نہ معیار مقرر فرمائیں، نہ یہ اپنے طور پر ان کو چسپاں کرتے پھریں پیشگوئیوں کو کہ بھی یہ کیسے ایسے ہونی چاہیے، لیکن نہیں، تقویٰ کا تقاضا ہے کہ مرزا صاحب السلام کے ماننے والے یہ
سوچیں اور تحقیق کریں کہ یہ پیشگوئی مسلم موعود کس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں اس کو نازل فرمایا یا اس کا ظہور کس طرح فرمایا. جیسے اللہ نے فرمایا اس کے مطابق ایمان لائیں. یہی متقیوں کی اور خدا تعالیٰ کے بندوں کی شان ہوتی ہے. اس قسم کے اعتراض کرنا، یہ کہہ دینا کہ جناب اگر یہ مرزا صاحب اسلام کا کوئی لڑکا نہیں، اگر یہ ہے کوئی اور ہے تو اس کا مطلب چلا حضرت صاحب کا وہ ضائع گیا، اس میں کچھ بھی نہیں ملا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. نہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یا ذکی غلام یا نشان رحمت کی جو پیشگوئی ہے، اگر حضرت مرزا صاحب السلام کی روحانی اولاد میں، اس کی جماعت میں اگر اللہ نے پوری فرما دیا، نہ اس سے اس پیشگوئی کی شان میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اس کی ویلیو میں کوئی کمی آئی ہے، اور نہ ہی اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب السلام کو چلہ میں کچھ بھی نہیں ملا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان پیشگوئی جو 1500 سال پہلے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے رکھ دی تھی، دوبارہ محمدی مریم پر اسی پیشگوئی کی تجدید فرما کر چلہ ہوشیار پور میں ایک تو اس عظیم و شان پیشگوئی کی شان میں اضافہ کیا، اس کی اہمیت بڑھا دی. دوسرا، محمدی مریم کی صداقت کا وہ اس پیشگوئی کے ایک نشان بھی بنا دیا. تو میں یہ کہتا ہوں عظیم نصر اللہ صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی آن سب پر نازل فرمائی تھی، اسی پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بعد دوبارہ تجدیدی رنگ میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت امام مہدی و مسیح موعود پر نازل فرمایا تھا. میں اس پر بالکل یہ میرا عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور حق الیقین ہے میرا کہ یہی بات ہے. اور عزیز نصر اللہ صاحب، اس میں اعتراض بھائی کون سی بات ہے؟ اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو یہ تو پھر اعتراض یہودیوں اور عیسائیوں والے اعتراض ہیں. وہ بھی روتے پھر رہے ہیں آج تک، بنی اسرائیل میں وہ کیوں نہیں ظاہر ہوا. تو آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے الہامی کلام کی پیروی کریں، نہ کہ یہودیوں یا عیسائیوں نے جو حرکتیں کیں یا جو غلطیاں کیں ان کی پیروی کریں. دوسری بات یہ یاد رکھیں، درمیانی مدت میں کسی پیشگوئی کی تجدید اس کی اہمیت اور شان کو دوبالا کیا کرتی ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ پیشگوئی کی ویلیو نہیں رہتی، بلکہ ویلیو بڑھتی ہے، اہمیت بڑھتی ہے، شان دوبالا ہوتی ہے. آگے آپ فرماتے ہیں، مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بتایا کہ اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. لہٰذا مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریر سے کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ یعنی مرزا صاحب السلام چاہتے تھے کہ اللہ اسی یعنی جیسس کو بھیجے، اور وہ اسے جانتے بھی تھے؟ عزیزم نصر اللہ صاحب، الہامی پیشگوئی مسلم موعود جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آپ کو پڑھ سنا دیتا ہوں ایک دو فقرے. اللہ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے الہامی کلام میں فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے بندے نے، مرزا غلام صاحب نے اس سے کیا مانگا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا نام لیتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اس کا مطلب یہ ہے، چلہ ہوشیار پور کے درمیان حضرت مرزا صاحب نے، محمدی مریم نے ایک رحمت کا نشان مانگا تھا. اپنی اولاد کے لیے پیشگوئیاں نہیں انہوں نے کی تھیں کہ میری اولاد میں سے ایک نشان رحمت بنا دی. ایسا کوئی ذکر نہیں ہے اس پیشگوئی میں. اور آگے سن لیں کہ الہامی پیشگوئی کے مطابق محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب نے نشان رحمت مانگا تھا، جس کا اللہ نے ذکر فرما دیا اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ نشان رحمت سامعین کرام موعود ذکی غلام تھا. سورۃ مریم کی آیات 17 تا 22 پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موسی مریم السلام کو جس نشان رحمت کا وعدہ دیا گیا وہی ذکی غلام تھا. اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہاں بھی یہی وہ معاملہ ہوا کہ جو حضور سامنے جو مانگا تھا وہ نشان رحمت تھا. چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ بشارت، وہ نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود کو ملہم کو اس کی سلبی اولاد میں سے دیتا ہے یا کہ اس کی روحانی اولاد میں سے یعنی جماعت میں سے دیتا ہے. یہ اس کا اپنا اختیار ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مرید یا اس کی جماعت اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ ضرور جسمانی لڑکے کی شکل میں ہی وہ نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود حضرت مرزا صاحب وسلم کو دیتا. یہ حق ہی نہیں ہے لوگوں کا، پابند کرتے پھرنا اللہ تعالیٰ کو. پانچواں یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی دی جا رہی تھی. اب سوال یہ ہے کہ وہ جانتے تھے یا نہیں. اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا یا ملہم کو. آپ مجھ سے کیوں سوال کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ میرے پر سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کو پتہ ہوگا اس وقت یا مرزا صاحب کو پتہ ہوگا.
میں تو ایک صدی بعد میں آنے والا شخص ہوں، میرے پر آپ سوال کر رہے ہیں، لیکن میں ایک دو حوالے پڑھ دیتا ہوں جس میں کچھ چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی۔ حضور صاحب کی ایک کتاب ہے ازالہ و ہام، اس میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جلد 3 ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضرورت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ عزیز میں نصر اللہ صاحب، اب پتہ لگ گیا نا کہ مرزا صاحب کو پتہ تھا اس بات کا، اللہ نے علم دے دیا تھا ان کو کہ جی وہ خود فرما رہے ہیں کہ اس ابن مریم کو بھی، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو میری ضروریت میں سے ہے، تو اس کو پتہ تھا، تبھی انہوں نے یہ پیش گوئی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کرنے والے شخص کے متعلق یا گم گو کی کیفیت کا شکار ہیں، جبکہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میری طرح میری جیسے میرے بعد 10,000 مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں آ سکتے ہیں۔ آپ ایک کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے آپ بھی اس میں شامل ہیں، آپ لوگوں کے تقویٰ کا اب کیا حال ہے، آپ کا ایمان کیا ہے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مثال کے طور پر میں پڑھ دیتا ہوں ان کا ایک حوالہ۔ حضور صاحب اسی کتاب یعنی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 250 اور 251 پر فرماتے ہیں، اور اگر مولوی صاحب یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں ایک امکانی طور پر مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے، اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر مسیح موعود ہونا بھی مان لیا ہے، لیکن ہم نے یہ کب مانا ہے کہ آپ باہما وجوہ ان پیشگوئیوں کے مصداق کے کامل ہیں جو مسیح ابن مریم کے بارے میں صحاح میں موجود ہیں۔ اس عذر کا جواب یہ ہے، آپ عزیز رسول اللہ صاحب سنیں، حضور صاحب فرماتے ہیں اس عذر کا جواب یہ ہے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ 1 یا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے۔ حضور صاحب تو خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 10,000 بھی آ سکتے ہیں، اور ممکن ہے ظاہری جلال اور اقبال جیسا کہ غیر احمدی مسلمانوں کا خیال ہے کہ جو دولت بانٹتا پھرے گا یا بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا وغیرہ، اس کے مطابق بھی کوئی بندہ آ جائے۔ تو یہ بات ہے، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو لیکن یہ بات بھی ہے، یاد رکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو پیش گوئیاں الہام فرماتا ہے، خاص کر عظیم و شان پیش گوئیاں جن میں اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں ان نبیوں کی امتوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، ان پیش گوئیوں کے متعلق جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ان نبیوں کو جن پر وہ نازل کرتا ہے وہ پیش گوئیاں ان کی حقیقت نہیں بتایا کرتا۔ مثال کے طور پر حضور صاحب اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہے ایام الصلح، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر آپ علیہ السلام پیش گوئیوں کے متعلق فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کی تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانے کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ عزیزم، میں اس کی تشریح نہیں کرتا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور صاحب نے کیا فرمایا ہے۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں اپنی ای میل میں، اگر انہوں نے یسوع ابن مریم کی پیشگوئی کی تھی تو پھر اس کی اس پیشگوئی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہ تو آپ اپنا اندازہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو میں نے ابھی خطبہ دیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیشگوئی کا ذکر کیا ہے، اس کے مطابق تو آپ کے یہ بے بنیاد اعتراض ہیں، بے بنیاد سوال ہیں، اپنے ذوم میں آپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس پیشگوئی کی ویلیو نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں آپ، اور اسے سننے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ وہ پیشگوئی تو آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کر چکے تھے۔ کیا جب موسیٰ السلام پر وہ حضرت ابراہیم السلام کی پیشگوئی جو ہے موعود نبی کی نازل ہوئی تو کیا یہودی بھی ایسی کہتے جیسے آپ آج کہہ رہے ہیں؟
موسیٰ کو کہتے کہ جناب اس کی تو پیشگوئی پہلے ابراہیم کر چکے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہتی کہ یہ جو پیشگوئی کر رہے ہیں یہ تو اسی موعود نبی کی پیشگوئی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کر چکے ہیں، یا جس کا ذکر تورات میں ہو چکا ہے، آپ کی یہ پیشگوئی تو سننے کے قابل نہیں۔ کیا وہ بھی آپ کی طرح یہی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت؟ آگے آپ کہتے ہیں اس کا چلہ ضائع گیا، اور وہ ہندوؤں جنہوں نے نشان مانگا تھا کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری کیا پیشگوئی ہے، یہ پیشگوئی جو آپ بتا رہے ہیں تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ عزیزم ناصر اللہ صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ کو ایک موعود نبی کی پیشگوئی دی گئی۔ جب یہی پیشگوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخش کر اس کی تجدید ہوئی یا یہ دہرائی گئی، اور اسی طرح یہی پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بخش کر اس کی تجدید ہوئی یا یہ پیشگوئی دوبارہ دہرائی گئی، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سابقہ موعود نبی کا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے کے بعد ان پیشگوئیوں کی ویلیو ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بڑی عظیم و شان پیشگوئیاں تھیں جن میں صاحب پیشگوئی جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی صداقت کے یہ نشان تھی پیشگوئیاں، اور ان کی امتوں کی پھر ان پیشگوئیوں کے ذریعے آزمائش ہوئی۔ یہی حال آن کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا، پیشگوئی کا تھا۔ اس کا حضرت مرزا صاحب السلام پر نازل ہو کر بھی اس کی ویلیو ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کی اہمیت اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہی نزول مسیح ابن مریم کی پوشی حضرت مرزا صاحب السلام کی صداقت کا نشان اللہ نے بنائی، اور یہی آن پر نازل ہونے والی پیشگوئی جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ہے، حضرت مرزا صاحب السلام کی جماعت کی آزمائش کا موجب بنی اور آپ کی اولاد کی آزمائش کا موجب بنی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو ختم ہوگی اس پیشگوئی کی؟ آگے آپ فرماتے ہیں اب صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی مسلم موعود 1886 یسوع کی پیشگوئی ہے۔ بالکل میں کہتا ہوں، میں اس پر حق یقین رکھتا ہوں، لیکن برخلاف اس کے مرزا صاحب کی کتب سے پتہ ملتا ہے کہ وہ بذات خود مسیح تھے۔ عزیزم نصر اللہ صاحب، محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام پر نازل ہونے والی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود یا مسیح ابن مریم کہ آپ بذات خود مصداق نہیں تھے، یاد رکھیں یہ بات، بلکہ یہ تو آن کی ہی نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی تھی جو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر دہرائی گئی یا جس کی آپ علیہ السلام پر تجدید ہوئی تھی۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی مسلم موعود بلا شک و شبہ آن کی نزول مسیح ابن مریم کی ہی پیشگوئی تھی۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسیح موعود تھے، خود تھے۔ آپ علیہ السلام اسی طرح مسیح موعود تھے جس طرح آپ آدم ثانی تھے، آپ موسیٰ ثانی تھے، آپ یعقوب ثانی تھے، آپ ابراہیم علیہ السلام ثانی تھے، جیسا کہ آپ اپنے کلام میں فرماتے ہیں میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو اسی طرح آپ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، جیسے آپ مسیح آدم ثانی تھے، آدم موسیٰ ثانی تھے، یعقوب ثانی تھے، ابراہیم ثانی تھے، ایسے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ثانی بھی تھے آپ۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الہام میں جری اللہ فی حل الانبیاء، خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، تو اس اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اے میرے بندے، اے مرزا غلام، تو سارے نبیوں کا مسیح ہے، تو ان سب کا ذل ہے۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ بھی ان کی کتابوں میں ثابت ہوتا ہے یا کہ آپ ہی خود مسیح موعود تھے، تو میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری کتاب غلام مسیح الزماں جو ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے اس میں ایک ٹاپک ہے غلام مسیح الزماں کی خبر احادیث میں۔ یہ غلام مسیح الزماں کتاب جو ہے 152 تا 159 صفحات جو ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 احادیث ہیں جن کا صحیح مسلم میں ذکر ہے، اس میں آن ایک سوال اٹھاتے ہیں، پھر خود ہی ان کا جواب دیتے ہیں۔
3 دفعہ وہ ایک ہی سوال آنسم نے اٹھایا اور 3 دفعہ جو جواب دیا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے تینوں دفعہ مختلف جواب فرمایا. اس میں حکمت تھی ایک. مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم، کیا حال ہوگا تمہارا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے پس وہ تمہاری امامت کریں گے. فاماکم. آگے فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فاماکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے پس وہ تمہاری امامت کریں گے تم میں سے ہی. فاماکم منکم، منکم کے الفاظ آنسے میں بڑھا دیے. مراد یہ ہے کہ وہ آسمان سے نہیں کہیں آئے گا، جیسے کہ لوگوں کا امت محمدیہ میں عقیدہ بن چکا ہے کہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر چلے گئے ہیں. اس کی نفی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث میں کہ فَأَمَّاكُم مِّنكُم، پس وہ امامت کریں گے تمہاری تم میں سے ہی. آگے وہی سوال ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. اب آنسم نے اپنا جواب تھوڑا سا بدل دیا ہے. آنسم فرماتے ہیں تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا. دیکھیں ان تینوں احادیث میں 2 مسیحوں کا ذکر ملتا ہے. ایک وہ ہے جب وہ نازل ہوگا زمین پر کوئی امت محمدیہ کی باپ امام جماعت نہیں ہوگی، وہ خود امامت کریں گے، با امام اس کا نزول ہوگا. دوسرا وہ مسیح ہے جب وہ نازل ہوگا تو دنیا میں امام مہدی اسلام کی قائم کردہ سلسلہ جو ہے اس کی امامت ہے، اس کا کوئی امام ہوگا. اس امامت کے دور میں اس مسیح عیسیٰ ابن مریم اس ذکی غلام کا نزول ہوگا، لیکن وہ امام سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، صراط مستقیم پر نہیں ہوگا. کیونکہ اگر دنیا میں چل رہی جو امامت ہوتی ہے وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں تو کسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول ہونے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. آسمان سے مسیح یا کوئی بھی مرسل تبھی نازل ہوتا ہے جب دنیا میں الہی جماعتوں میں گند پڑ جاتا ہے، وہ بھٹک جاتی ہیں، کہتی وہ سچی ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ صراط مستقیم سے بھٹک چکی ہوتی ہیں، وہ کاروبار بنا بیٹھتی ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ آسمان سے کسی وقت مسیح نازل فرما دیتا ہے، کوئی مرسل فرما دیتا ہے. تو یہ بات ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب بھی وہ مسیح موت تھے جب وہ نازل ہوئے تو وہ خود نازل ہوتے ہی انہوں نے امامت کی، اپنی جماعت بنائی. آپ علیہ السلام کے دور میں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی دنیا میں جس کا کوئی امام تھا. ہاں، آپ نے جس جماعت کو چھوڑ کر گئے اس دنیا میں، جس امامت کا سلسلہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ آپ کے بعد بہت جلد ملوکیت میں بدل گیا، بادشاہت میں بدل گیا. امام وہ جو بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح، اسی کے امام وہ بنے پھرتے ہیں. اس قسم کا امام جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یعنی جب وہ مسیح نازل ہوگا تو وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی یہ مسئلہ ہوا جب میرا نزول ہوا جماعت احمدیہ میں. اس وقت مرزا طاہر احمد خلیفہ رابع صاحب اس وقت امام تھے جماعت کے. ان کی امامت کے دوران میں نازل ہوا ہوں. میں نے 3 خط ان کو لکھے ہیں، وہ alghulam.com پر ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. تو وہ جو امام تھے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. میں آج بھی جماعت احمدیہ جہاں پر چاہے میرے ساتھ بات کر لے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کوئی خلافت نہیں ہے، نہ کوئی امامت ہے خدا کی، یہ تو بادشاہت ہے، ملوکیت ہے. تو نام لیتے ہیں خلیفۃ المسیح کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اسی لحاظ سے آنسم کی بات بالکل 100% سچی ثابت ہوگی کہ اس وقت بہرحال امام کو ہوگا اس دنیا میں جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وجود ہے، یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں، اس کا زیادہ تفصیل سے ذکر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو مضمون نمبر 93 جو میرا ہے 93، امت میں امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیش گوئیوں کی حقیقت، یہ پڑھیں. مطلب کہ چھوٹا سا مضمون ہے 15-16 صفحے کا، وہ پڑھ لیں. علاوہ اس کے جلسہ سالانہ جنوری 2014 خاکسار کی ایک تقریر امام مہدی و مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ پیش گوئیوں کی حقیقت، اس کو سنیں. یہ تھوڑی سی طویل تقریر ہے، 1.25 گھنٹے کی ہے. آپ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہاں پہ میں نے ان باتوں کی تشریح کی ہوئی ہے. تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، کیا مانگا مرزا صاحب نے؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ وہ نشان رحمت مانگا تھا، جس کا خود خدا ذکر فرماتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. نشان رحمت تو مانگا انہوں نے. ہاں، وہ نشان رحمت جو تھا ان کا خیال تھا کہ شاید میرا کوئی بیٹا ہوگا جسمانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال کے برخلاف
ان کی جماعت میں، ان کی روحانی اولاد میں اس ذکی غلام کو، اس نشانی رحمت کی پیشگوئی کو، کسی انسان کو ان کے روحانی فرزند کو مصداق بنا رہی ہے. یہ بات ہے. اچھا، یہ جو پیشگوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے، جیسے کہ عظیم رسول اللہ صاحب بھی کہتے پھر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ پیشگوئی کی غرض و غایت کیا تھی، کیوں نازل ہوئی تھی. سنیے، یہ جو حوالہ ہے اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114-115. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے. نصر اللہ صاحب، آپ پر افسوس ہے مجھے کہ ملہم تو کہہ رہا ہے کہ عظیم و شان نشان آسمانی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خدا کریم جل شانہ ہو نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے. جناب وہ تو وجود جو ہے ذکی غلام ہے، نشان رحمت ہے، مسیح ابن مریم ہے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں آئے گا. اسی لیے مانگا تھا ملہم نے وہ چلہ ہوشیارپور میں، وہ دیا اللہ نے ان کو. اگر اللہ نے اس کی اولاد میں سے وہ شخص نہیں بنایا تو اس میں کیا وہ پیشگوئی، الہامی پیشگوئی 20 فروری کی ویلیو ختم ہو گئی؟ نہیں. یہ وہی یہودیوں والی باتیں ہیں، عیسائیوں والی باتیں ہیں کہ وہ موعود نبی جس کی دعا، جس کا ذکر توریت میں ہے یا جس کا ذکر انجیل میں ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ یہ تو وہی بیماری ہے، آپ لوگوں کو بھی لگ گئی ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آپ اس بیماری سے علیحدہ ہو جائیں، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہو چکا ہے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے. کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب بے الہی میں دعا کر کے کہ روح واپس منگوایا جاوے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ و برکت حد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی. اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے. مردہ کی بھی روح ہی منگوائی، دعا سے منگوائی واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے. جو لوگ مسلمانوں میں سے چھپے ہوئے مرتد ہیں اور وہ آہسم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے بلکہ ان کو بڑا رنج ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. عزیزم ناصر اللہ صاحب، اگر یہ نشان پیشگوئی مسلم موعود اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانی اولاد میں دے دیا ہے، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کل یہ ایسا ہوتا کہ تمہارے وجود میں اللہ یہ پوری کر دیتا بات، کیونکہ آپ بھی تسلیم کر چکے ہیں ان کو، حضرت مرزا صاحب کو مان چکے ہیں، تو کیا خود فیصلہ کریں کہ کیا وہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کی ویلیو ختم ہو جاتی اگر آپ پہ وجود میں اللہ تعالیٰ، جب آپ نے حضرت مرزا صاحب کو مان لیا، آپ اس کی روحانی غلامی میں آ گئے، آپ اس کی روحانی اولاد میں شامل ہو گئے. اگر یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ تمہارے وجود میں پوری کر دیتا تو کیا اس 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی کیا ویلیو ختم ہو جاتی؟ نہیں، ختم نہیں ہوتی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس بات کو تم اپنے ہاتھوں میں کیوں لے رہے ہو؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت مرزا صاحب وسلم کی اولاد میں سے کسی لڑکے کو بنا دیتا، یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن حضرت مرزا صاحب اپنی کتاب میں فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو پیشگوئی کیسے پوری اللہ نے کرنی ہے، یہ اس کے معاملے ہیں. ہاں، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی خاص اگر پیشگوئی ہے تو کس رنگ میں پوری ہو رہی ہے. اگر تو وہ اسی شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہے تو جہاں پر بھی اللہ اس کو پورے فرمائے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. عزیزم ناصر اللہ صاحب، آگے آپ فرماتے ہیں لہٰذا میرے دوست کہتے ہیں کہ اس چلہ میں مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ سے صرف اولاد مانگی تھی جو اسلام کی صفائی بنے. میں مرزا اپنا عزیزم ناصر اللہ صاحب، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اس بات کا، یہ آپ لکھ رہے ہیں اس کو ثابت کر دیں. آپ کے ساتھی جماعت احمدیہ قادیان اس کو ثابت کر دے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اس چلہ میں اولاد کے لیے نشان مانگے تھے، اسلام کے سپاہی بننے کے لیے مانگے تھے نشان جو آپ ذکر کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. آگے آپ لکھتے ہیں اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا کہ اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ جو مانگا تھا خود خدا نے بتا دیا پیشگوئی میں کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. اللہ تعالیٰ سے مرزا صاحب نے رحمت کا نشان مانگا تھا. وہ رحمت کا نشان ذکی غلام ہے، اور اس کی تفصیل آپ سورۃ مریم کی آیات 17 سے 22 تک پڑھیں وہ کون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو
رحمت کو، اس ذکی غلام کو حضرت مرزا صاحب کے لڑکوں میں سے نہیں بنایا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرا یہ جو کہا جاتا ہے اکثر کہ وہ قادیان کے آریوں نے، دیکھو میں یہ اب وقت زیادہ ہے میرے پاس نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا پورا. بہرحال میں ایک بات دو بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ عزیز نصر اللہ صاحب چلا کے دوران حضرت مرزا صاحب وسلم نے جسمانی اولاد کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دوبالا کرنے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے نشان مانگا تھا، اولاد کے لیے نہیں مانگا تھا. یہ میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. مرزا صاحب کا وہ قادیان کے جو آریوں نے، جو ہندو نے خط لکھا تھا، ثابت کریں اس میں سے کہاں انہوں نے کہا تھا کہ اپنی اولاد میں سے نشان ہمیں دکھائیں. یا حضرت مرزا صاحب نے جو جواب دیا ان کو، قادیان کے ہندوؤں کو، مجموعہ اشتہارات میں چھپا ہوا، دکھائیں وہاں پہ کہاں مرزا صاحب نے انہوں کو کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کی خواہش کے مطابق اپنی اولاد میں سے نشان اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، وہ دکھائے گا. کہتے ہیں کوئی بات ایسی نہیں، یہ تمہاری خود گھڑی خود سخت باتیں ہیں. یہی چیزیں 100 سال سے تمہیں گمراہ کیا گیا ہے. جماعت احمدیہ قادیان میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے، اس کی جانشین خلیفوں نے، اور مولویوں نے، دنیا دار مولویوں نے. آگے سنیے. نمبر 2، قادیان کے ہندوؤں نے یہ نشان آپ کی سچائی اور صداقت کے لیے مانگا تھا. نشان کوئی بھی ہو، صرف اولاد کے لیے نشان نہیں مانگا تھا عزیز نصر اللہ صاحب. پھر نمبر 3 سنیے. اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا کہ تشریح اور تفسیر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کلام میں فرمائی ہوئی ہے کہ وہ نشان رحمت اور ذکی غلام تھا. اب یہ نشان رحمت اور ذکی غلام ہی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا. آپ کا خیال تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نشان ذکی غلام جو ہے یا نشان رحمت جو ہے آپ کے جسمانی لڑکے کی شکل میں آپ کو دے گا. یہ آپ کا خیال تھا، گمان تھا. لیکن آپ کا یہ گمان اور اجتہاد پورا نہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں کیا انہوں نے، اس میں میرا یا ہر کسی کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہوتے ہیں فضل ہوتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کے اپنے فضل ہیں، وہ جس کو چاہے جس طرح چاہے دے دے. بندوں کو اتنا تو حق ہے کہ کسی پیشگوئی کے حوالے سے تحقیق کریں اور دلائل مانگیں مدعی سے. تو یہ کرنا کہ جی مرزا صاحب کی اولاد میں کیوں نہیں ہوا، اس کی ویلیو ختم ہو گئی، یہ سب بے بنیاد اعتراض ہیں، یہ سوالات ہیں. یہ 100 سال کی برین واشنگ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کی، اور دنیا دار مولویوں کی برین واشنگ ہے، جو دل و دماغ میں احمدیوں کے بٹھا دی گئی، بیچارے وہ پھرتے ہیں اب. تو آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملہم کا خیال تھا کہ یہ میرے کسی بیٹے کے دے گا مجھے، اس کی وجود میں پوری ہوگی، لیکن نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں لڑکے کی پیشگوئی الگ موجود ہے. لڑکے کی پیشگوئی بھی اللہ نے دے دی تھی، لیکن وہ مسلم موعود نہیں ہے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا مصداق نہیں ہے وہ. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وضی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. مسئلہ یہ بن گیا اس پیشگوئی میں کہ وہ لڑکا جو تھا وہ اس نے دعویٰ کر لیا جھوٹے طور پر مسلم موعود ہونے کا، مامور من اللہ ہونے کا، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا اور حلفاً دعویٰ کیا 1944 میں. تو یہ جو فساد پڑا، تو یہ فساد ڈالنے والا تو خود میرا لڑکا صاحب ہیں. اب جماعت کدھر جائے، احمدی کدھر جائیں؟ اب خلیفے کیا کریں جو 73 دفعہ یوم مسلم موعود منا چکے ہیں؟ مدعی آپ سب کے سامنے کھڑا ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ ہم اس کا فیصلہ کریں. تو جو نئی میدان میں اتر رہا ہے اس کے سامنا نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ غلطی خوردہ ہیں. قادیان جو ہے نا، قادیان کے ہندو، انہوں نے جو خط لکھا مرزا صاحب کو، یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 92 تا 93 صفحات پر ہیں. میں صرف 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں، میرے کو وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعد ما وجب باکمال ادب عرض کی جاتی ہے کہ جس حالت میں آپ نے لنڈن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجسٹری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہو اور 1 سال تک ہمارے پاس آ کر قادیان میں ٹھہرے تو خدا تعالیٰ اس کو ایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت اسلام ضرور دکھائے گا کہ جو طاقت انسانی سے بالا تر ہوں. سو ہم لوگ جو آپ کے ہمسایہ اور ہمشہری ہیں، لنڈن اور امریکہ والوں سے زیادہ تر حقدار ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیہ بیان کرتے ہیں جو ہم طالب صادق ہیں. کسی قسم کا شر اور اناد جو
بمقتضائے نفسانیت یا مغایرت مذہب نااہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہم بعض نامنصف مخالفوں کی طرح آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم صرف ایسے نشانوں کو قبول کریں گے کہ جو اس قسم کے ہوں کہ ستارے اور سورج اور چاند پارا پارا ہو کر زمین پر گر جائیں، یا ایک سورج کی جگہ 3 سورج اور ایک چاند کی جگہ 2 چاند ہو جائیں، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آسمان سے جا لگے۔ یہ باتیں بلا شبہ ضدیت اور تعصب سے ہیں، نہ حق جوئی کی راہ سے۔ لیکن ہم لوگ ایسے نشانوں پر کفایت کرتے ہیں جن میں زمین و آسمان کے زیر و زبر کرنے کی حاجت نہیں، اور نہ قوانین قدرتیہ کے توڑنے کی کچھ ضرورت ہے۔ ہاں اب سنیے، وہ کہتے ہیں ہاں ایسے نشان ضرور چاہیے جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہوں، جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ سچا اور مالک پرمیشر بوجہ آپ کی راست بازی دینی کے عین محبت اور کرپا کی راہ سے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور قبولیت دعا سے قبل از وقوع اطلاع بخشتا ہے، یا آپ کو اپنے بعض اسرار خاصہ پر مطلع کرتا ہے اور بطور پیش گوئی ان پوشیدہ بھیدوں کی خبر آپ کو دیتا ہے، یا ایسے عجیب طور سے آپ کی مدد اور حمایت کرتا ہے جیسے وہ قدیم سے اپنے برگزیدوں اور مقربوں اور بھگتوں اور خاص بندوں سے کرتا آیا ہے۔ آپ سوچ لیں کہ ہماری اس درخواست میں کچھ ہٹ درمی اور ضد نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہاں پر قادیان کے ہندوؤں نے کہاں ایسا نشان مانگا مرزا صاحب سے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی نشان دکھائیں۔ کوئی نہیں مانگا انہوں نے کیا کوئی آپ کی سچائی کا نشان ہو جو انسانی طاقتوں سے بالا ہو، صرف اتنی بات ہے۔ یہ سارا اپنی اولاد کا مسئلہ سارا مرزا بشیر الدین محمود اور ان کی جانشینوں اور مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کوئی قادیان کے ہندوؤں یا آریوں نے کوئی ایسا نشان نہیں مرزا صاحب سے مانگا تھا۔ آگے وہ اپنے اسی خط میں نہیں پڑھتا، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے اسلام لانے کی، اسلام میں داخل ہونے کی شرط کے بارے میں اپنی معذوری ظاہر کی کہ آپ یہ ہم سے مطالبہ نہ کریں۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اگر ہدایت ہماری قسمت ہوگی تو ہم ضرور اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ ہم یہ ضرور کریں گے کہ آپ کا نشان کئی ہم اخباروں میں لکھ کر تشہیر کریں گے کہ ہاں مرزا غلام سچا ہے، انہوں نے یہ نشان ہمیں کہا تھا، وہ بعد میں پورا ہو گیا۔ اچھا، اس کے جواب میں حضرت مرزا صاحب وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ سنیے حضرت مرزا صاحب کا جوابی خط۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 95 تا 96 پر ہے۔ حضور صاحب جواباً فرماتے ہیں، بعد ما وجب آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسمانی نشانوں کو دیکھنے کے لیے درخواست کیا مجھ کو ملا، چونکہ یہ خط سراسر انصاف بحق جوئی پر مبنی ہے اور ایک جماعت طالب حق نے جو اشرۂ کاملہ ہے اس کو لکھا ہے، اس لیے بے تمام تر شکر گزاری اس کے مضمون کو منظور کرتا ہوں اور آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر آپ صاحبان ان عہود کے پابند رہیں جو اپنے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں تو ضرور خدائے قادر مطلق جل شانہ ہوں کی تائید و نصرت سے 1 سال تک کوئی ایسا نشان آپ کو دکھلایا جائے گا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو۔ رسول اللہ صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کہاں اولاد کا ذکر ہے؟ حضرت مرزا صاحب جوابی خط میں کہاں کہہ رہے ہیں ان کو؟ وہ اولاد کا تو مسئلہ ہی نہیں، حضرت مرزا صاحب کی صداقت کا مسئلہ ہے۔ ان کی صداقت کا نشان انہوں نے مانگا تھا کہ اگر تم واقعی سچے ہو، بھگت ہو، خدا کے مقرر کردہ ہو، تو کوئی ایسا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ ہمیں ایسا نشان دکھائیں جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا نشان مانگتے کہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آسمان سے سورج گر جائے، چاند، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا بھی عام نشان ہو جو انسانی طاقتوں سے بالا ہو۔ تو بعد میں اس لیے یہ پڑھا ہے خط پورا، آریوں کا بھی، قادیان کے ہندوؤں کا بھی، اور مرزا صاحب کا جوابی خط بھی پڑھا ہے تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے کہ مرزا صاحب کو قادیان کے ہندوؤں نے ایسا نشان نہیں مانگا تھا جو ان کی اولاد میں سے انہوں نے کہا تھا کہ بھی اپنی اولاد میں سے کوئی عظیم الشان لڑکی کو ہمیں نشان دکھائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آخر پہ آپ فرماتے ہیں عزیزم نصر اللہ صاحب، اگر پیش ہوئی 1886 مسلم موت یسوع کے متعلق تھی تو پھر یہ بے بنیاد یا بے فائدہ ہوئی۔ جناب یہ آپ کے لیے ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو خواہش رکھتے ہیں کہ مرزا صاحب وسلم کی اولاد میں یہ پیشگوئی پوری ہونی چاہیے تھی، ان کے لیے تو پھر ہو گئی ہے، یہ بے فائدہ ہو گئی۔ جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے وہ توریت کی پیشگوئی، مسیح صاحب نے مریم کی پیشگوئی بے فائدہ ہو گئی تھی، آپ کے لیے بھی یہ پیشگوئی پھر فائدہ ہو گئی ہے۔ لیکن جو سچا احمدی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ متقی ہے، مرزا صاحب وسلم کو سچا مانتا ہے اور مرزا صاحب کا پیروکار ہے، اور جس کی یہ کوئی خواہش نہیں ہے کہ یہ پیشگوئی جہاں بھی چاہے اس کو تعلق نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو جائے،
تو جس میں پوری کرے گا اللہ میں اس پر ایمان لاؤں گا، تو ان کے لیے یہ پیشگوئی بالکل ویلیو ہے اس کی، بڑی عظیم و شان پیشگوئی ہے۔ ہاں جو یہ چاہتے تھے کہ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یہ پیشگوئی پوری ہو، ان کے لیے تو پھر وہ خود کہہ رہے ہیں ویلیو ختم ہوگی۔ تو آپ جیسے لوگوں کے لیے اگر ویلیو اس کی ختم ہوگی ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ وہ پیشگوئی تو پہلے سے موجود تھی اور مرزا صاحب اپنی ابتدائی عمر میں یسوع کے منتظر تھے۔ یہ وہ سوال ہے جس نے مجھے متاثر کیا، لہٰذا آپ کے جلدی جواب کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہوں گے۔ ان کے اور بھی سوالات ہیں لیکن میں انہیں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھوں گا۔ نصر اللہ صاحب، آن کی نزول مسیح صاحب نے مریم کی پیشگوئی مسلم موعود میں دہرائی گئی ہے، اس کی تجدید ہوئی ہے، اور پیشگوئی کے دہرانے یا تجدید ہونے سے پیشگوئی مسلم موعود کی عظمت اور شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی شان میں، اس کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم السلام کی موعود نبی کی پیشگوئی کی مثال ہے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اس پیشگوئی کی وجہ سے ٹھوکریں کھائیں، وہ اس موعود نبی کو بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے۔ تو ایسے ہی یہ پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ نشان جو ہے، یہ موعود مسلح جو ہے مرزا صاحب کی اولاد میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، تو وہ تو پھر نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کو پابند نہ کرو، کوئی انسان اللہ کو پابند نہیں کر سکتا اپنی خواہشوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہاں ان کے بیٹے نے جھوٹا دعویٰ کیا مسلم موعود کا، حلفن کیا، اور اس کی سزا پائی پھر انہوں نے 10 سال کے بعد، دعوے کے بعد۔ یہ ساری ایک کہانی ہے۔ اس کے بعد بھی میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی۔ اصل میں بڑے معذرت سے آپ سے کہتا ہوں نصر اللہ صاحب، آپ سمجھنا نہیں چاہتے پیشگوئی کو۔ آپ جس طرح سمجھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ موعود ذکی غلام، یہ مسلم موعود حضرت مرزا غلام صاحب جو محمدی مریم تھی، اس کا کوئی روحانی فرزند ہوگا، آپ کی جماعت میں سے ہوگا، اس نے بنایا ہے۔ یہ عاجز آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، آپ نے قبول کرنا ہے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی، نہیں کرنا تو نہ اس کا اللہ پر کوئی اثر پڑے گا، نہ اس کی جماعت پر، نہ اس عاجز پر کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ کسی کو منوانا اللہ تعالیٰ کے مرسل کام نہیں ہوا کرتا۔ میں آپ کو منوا نہیں سکتا ان باتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرو، اپنی نفسانی خیالات کی پیروی نہ کرو، اللہ کی رضا کی پیروی کرو۔ مجھ سے پہلے ایک غلط فہمی تھی جو رہی، لوگ مانتے رہے مرزا محمود احمد کو مسلم موعود، یہ ایک الگ بات ہے، لا علمی میں یہ ان سے غلطیاں ہوئیں۔ جب میں نے دعویٰ کیا ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے کھول کے بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد بھی آپ لوگوں کی ضد یہ جو ہے کہ کیسے یہ تو آپ اس پیشگوئی کو بے ویلیو کرتے پھر رہے ہیں، ویلیو بھی اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے یہ جو باتیں ہیں آپ کی، یہ آپ کے سوالات آپ کی تقویٰ پر دلالت نہیں دے رہے، بلکہ آپ کی جو اپنی امنگ ہے، خواہش ہے، ان کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی خواہشیں کچھ اور ہیں۔ لیکن آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ عزیزم، اللہ تعالیٰ انسانوں کی خواہشوں کا پابند نہیں ہوتا، نہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کو اپنی خواہشوں کا پابند کرتے پھریں۔ ہاں پیشگوئیاں ہوتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، ایک صادق پر نازل ہوتی ہیں، تو لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ جس طرح وہ کر دے، بڑی شان کے ساتھ کر دے، تو پھر یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی خاص بندے کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی پوری کی ہے یا اس کی روحانی اولاد میں کر دیا، یہ بحث نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلا جو خاکسار کا خطبہ جمعہ ہے وہ آن ایئر نہیں ہوگا، کیونکہ میں اگلے خطبہ جمعہ میں کیل میں نہیں ہوں گا، میں کیل سے باہر کہیں سفر میں ہوں گا، لہٰذا وہ خطبہ جو ہے اگلا وہ آن ایئر نہیں ہوگا، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ میں حضور صاحب کے 1-2 اشعار ہیں، ان پر اپنا یہ خطبہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب کے لیے بھی سچائی کو سمجھنے اور سچائی کو قبول کرنے کے حالات پیدا فرما دے اور ان پر کرم کرے۔ میری دعا ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے سوال بھیجے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مجھے بعض کا دل میں اٹھتی ہے چیز کہ اتنی تشریح 13 سال ہو گئے ہیں، میرا اوپن دعویٰ ہے، میں ہر طریقے سے، میری کتاب کا نام ہی غلامی مسیح عظمیٰ ہے، سینکڑوں مضامین ہیں میرے، ہزاروں صفحات میں لکھ چکا ہوں اس پیشگوئی کے متعلق۔ میں نے ہر طریقے سے، ہر نہج سے، ہر رنگ سے اس کی تشریح کر دی ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے محمد نصر اللہ صاحب، ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی۔ تو آپ اپنا فکر کریں، میرا نہ فکر کریں، میرے کو مانے نہ مانے کو مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس لیے نہیں دنیا میں آیا کہ لوگوں کو میں منواؤں کہ مجھے مانو، میری یہ ذمہ داری نہیں، یہاں ڈیوٹی ہے۔
میرا کام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے مجھے علم دیا گیا ہے اس کو کھول کھول کر کے لوگوں کے آگے رکھ دوں اور بتا دوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی مسلم موت کا جو مصداق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ان کے لڑکوں میں سے نہیں چنا، بلکہ آپ کی جماعت میں سے، آپ کی روحانی اولاد میں سے سنا۔ یہ کھول کھول کے بتا دوں، باقی آپ خود جانیں، آپ حساب کتاب اپنا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے دیں گے۔ تو اگر سچ کو مانیں گے، ہدایت پا جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر نہیں مانیں گے تو اس میں نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، نہ میرا ہے، نہ یہ جو میری جماعت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور فہم دے۔ میں یہ دو اشعار جو ہیں حضور صاحب کے، اس پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔